الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم ہزارہ برادری کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اس سوگ کے عالم میں ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ چمن میں بھی بم دھماکہ ہوا ہے۔ منظور پشتون نے ہمیں ٹیلی فون کر کے بتایا کہ آپ چمن کا مظاہرہ پیچھے کر کے پہلے جائے ہزارہ برادری کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہونا، اسے اپنے ہمدردی کا یقین دلانا، ان سے یہ کہنا کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہے، ہم ایک افغان ہے، ہم بھائیوں کی طرح جب بھی ہزارہ برادری کہیں پہ جو بھی فیصلہ کرے گے، جو پشتون ہوگا وہ ہزارہ برادری کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اس ظلم سے، اس جبر سے ہمیں چھٹکارے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم متحد ہو جائے، اور متحد ہونے سے ہی ہمارے جو دشمن قتل عام کر رہی ہے، جو ہمیں مار رہی ہے، نقلی جعلی طریقوں سے مار رہی ہے، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے، ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جو چوکیدار نے گواہی دی ہے کہ پہلے یہاں پہ ایف سی کی گاڑیاں آئی تھی رات کو، ہمیں وہاں پہ جانے نہیں دے رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ وہاں پہ بم چھپا رہے تھے، اور صبح آتے ہی انہوں نے بم دھماکہ کر دیا ہے۔ اسی طرح چمن میں جب دھماکہ ہوا، میں سب سے پہلے وہاں پہ پہنچا ہوں، سب سے پہلے میں وہاں پہ زخمیوں کو اٹھا کر، انہوں نے کہا ہے کہ یہ گاڑی پہ دھماکہ ہوا ہے، ایف سی والے گاڑی پہ، جھوٹ ہے، ایف سی کی گاڑی پہ دھماکہ نہیں ہوا ہے۔ میں چشمدید گواہ ہوں اس بات کا، وہاں پہ پورے شہر کو آگ لگی ہے، اور ایف سی گاڑی بالکل صحیح سلامت کھڑی تھی، نہ ایف سی گاڑی میں کوئی زخمی تھا، نہ کوئی آدمی موجود تھا۔ کیسے پھر ایف سی والی گاڑی پہ دھماکہ ہوا ہے؟ درجنوں کی حسابوں سے سکوٹر چل رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، درجنوں کی حساب سے دکانیں جل رہی ہے، اور اس ایف سی کی گاڑی کو کوئی آگ نہیں لگا۔ میرے پاس اس کے تصویریں موجود ہیں، آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، جس گاڑی پہ دھماکہ ہوتا ہے وہ گاڑی اس طرح صحیح سلامت کھڑی ہوتی ہے۔ پہلے ایک دھماکہ چمن میں انہوں نے کیا تھا، اس سے درجنوں گاڑیوں کی شیشے ٹوٹ گئے تھے، 6 آدمی زخمی ہوئے تھے، اور وہاں کے جو کرنل ہے، وہاں کا جو ڈی سی ہے، وہ کہتا ہے کہ بجلی کا تار گر گیا ہے اور سکوٹر پہ لگ گیا ہے اور سکوٹر پھٹ گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو یہاں سے بے لگام ادارے ہیں، جو گھوڑے کی طرح بے لگام ادارے ہیں، جس کا نام ایف سی ہے، وہ سارے دھماکے ایف سی کرتی ہے، اور ہمارے نسل کشی کی جنگ انہوں نے روا کی ہے۔ دوستو، بات یہ ہے، انہوں نے سب سے پہلے جنوبی وزیرستان، سوات وغیرہ وغیرہ باٹا کو 37 ارب ڈالر امریکہ سے لے کر وہاں پہ جو تماشا بنایا ہوا تھا، آج خیبر پختونخوا اور آزاد قبائلی علاقہ جات کے لوگ اٹھ گئے ہیں، اور ان کی اٹھنے کے بعد یہ لوگ وہ جنگ لے کر یہاں پر آ گئے ہیں، اور یہاں پہ جتنے لوگوں کا بھی افغان سے وابستہ ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بلوچ قوم بھی
सुन ले बलोच काम भी सुन ले। बलोच भाइयों, आपका वाबिस्ता भी अफगानिस्तान से है, हज़ारा बिरादरी का वाबिस्ता भी अफगानिस्तान से, पश्तून का भी वाबिस्ता अफगानिस्तान से है। और ये पूरे मुल्क में इन्हीं 3 कौमों को काबर बनाकर हर रोज मार रही है, हर रोज मार रही है। और हम आप ये मौत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अब ये तुम्हारे बम धमाके बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अब मुतहद हो गए हैं। हम अब भाइयों की तरह जुड़ के जिएंगे, हम भाइयों की तरह जुड़ के मरेंगे। तुम्हारे जितने बम है ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन बलोच, पश्तून, हज़ारा बिरादरी के सीने खत्म नहीं होंगे। हम आज के बाद परसुकून से नहीं बैठेंगे। यहाँ से जाते ही हम चमन में एक बहुत बड़ा इज्तिमा बुलाएंगे। वहाँ पर भी हम हज़ारा बिरादरी का इस वाक़े का जिक्र करेंगे। और जब भी हज़ारा बिरादरी को कोई भी तकलीफ होगा, हम टेलीफोन लेंगे, टेलीफोन नंबर देंगे। हम भाइयों की तरह आज के बाद हम इस तरह नहीं जिएंगे जिस तरह हम 70 साल जिए हैं। आज के बाद हम राबिते से जिएंगे, हम राबिते बहाल रखेंगे। हम हर जुल्म का जवाब देंगे, हर सितम का जवाब देंगे। ये नकली धमाके हैं, ये रियासती इदारे कर रहे हैं। इसे बैनुल-अक़वामी दुनिया में पैसे नहीं मिलते हैं, इसीलिए इसको पैसे देते हैं कि तुम मुल्क में दहशतगर्दी करो, तखरीबकारी करो। इसके वजह तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। आज जितने पैसे इसको मिल रहे हैं, वो पैसों से पहले इन लोगों ने नमूने दिखा दिए हैं कि हज़ारा बिरादरी और पश्तून कौम को निशाना बनाकर बार बार नकली जेली धमाके किए हैं। मैं ऐलान करता हूँ, हज़ारा बिरादरी को यकीन दिलाता हूँ, हम आपके भाई हैं। हम आपके साथ भाइयों की तरह बिल्कुल शाना बशाना है। जब भी आपने आवाज दिया, हम कोजा का दरा बंद करेंगे। खुदा की कसम, फिर कोई ना इस तरफ आ सकेगा, ना कोई उस तरफ जा सकेगा। उठ गए कौमों को समझ आ गई है, ये नकली जात, जैली जात का जमाना नहीं रहा। इन्होंने सारी दुनिया के सामने पार्लियामेंट हाउस में ऐलान किया था कि हमने 40 साल अफगान सरजमीन पे नकली जैली जात मुसल्लत किया था। आज भी तुम बास नहीं आ रहे हो। आज भी हम देख रहे जितने दहशतगर्द है, जितने तखरीबकार है, उसके राबिते हैं आपके साथ। हम देख रहे आप तमाम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हो, आप तमाम दहशतगर्दों को बारूद देते हो, आप तमाम दहशतगर्दों को बम देते हो। ये जितने ब्लास्ट हो रहे, ये उसी नकली जैली जात के हिस्से है। दोस्तों, मुतहद हो जाओ। हज़ारा बिरादरी खुद इस बात को मुतहद होने से जीत सकती है। ये बात आज बैठे हो, उठना नहीं है जब तक ये लोग आपके सामने पिछला भी हिसाब और किताब ना करे। यहीं पर बैठना, यहीं पे मरेंगे, यहीं पे जिएंगे। उधर जमीन में भी जाकर हमने मरना ही है। हम आपके साथ हैं। नारे हैदरी! हैदरी! नारे रिसालत! दोस्तों, ये जो हमारे साथ रवैया रवा रखा है, ये इस्लाम नहीं है। ये ISI वाला इस्लाम है, ये अम्माई वाला इस्लाम है। ये पाकिस्तान के जो जालिम जाबिर फौजी है, ये शिदादियत वाली मुसलमानी है, ये नमरूदियत वाली मुसलमानी है, ये यजीदियत वाली मुसलमानी है। ये यजीद का तरीका हमारे साथ अपनाए हुए है। तो हमें बात समझना चाहिए, हमें बात समझना चाहिए। अगर हम बात समझ गए तो फिर ये लोग तब भी गुनाहगार, हम मरेंगे तब भी जहन्नम में जाएंगे। क्योंकि इन लोगों में ना इस्लाम का तरीका है, ना इन लोगों में इंसानियत का तरीका है। सारे दोस्त
متحد ہو کر 10,000 کمیونٹی دھرنا دا 1000 ٹن اس کوٹا دہشت گردی سے بچانا ہے، اس تخریب کاری سے بچانا ہے، اس بربریت سے بچانا ہے۔ بہت مہربانی، میں ایک مرتبہ پھر تمام ہزارہ برادری کے خواتین اور بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کی ہمت کو میں مکمل پشتون تاپوس مومنٹ کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ بہت بھائی مت لوگ ہو، آپ بہت زندہ دل لوگ ہو، آپ افغان میں بھی ہمارے دل میں رہتے ہو، آپ جنوبی پختونخوا میں بھی ہمارے دل میں رہتے ہو، آپ ہمارے دل ہو۔ اگر آپ کو کچھ ہوا سمجھو ہمارا دل گیا، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے ان لوگوں کی پالیسی ہے کہ قومیت بناؤ، قومیتوں کے درمیان تقسیم کرو اور تقسیم کے روشنائی میں حکمرانی کرو۔ یہ حکمرانی جو کر رہے ہیں، یہ جو آج ہم پارلیمان کی بات کرتے ہیں، کوئی پارلیمان نہیں ہے، کوئی پارلیمان نہیں ہے۔ اگر پارلیمان ہوتا تو یہ آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے، آپ کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کا ایک جج بڑے ججز کا اٹولا بھلا کر کہتا ہے کہ میں کل کی بات کا ضمانت نہیں دے سکتا کہ میرے اور میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہماری عدلیہ کی آزادی سلب ہو چکی ہے، مکمل عدالتیں قبضہ ہو چکی ہے، عدالتوں میں لکھ کے فیصلے لائے جاتے ہیں اور لکھ کے فیصلے مانگے جاتے ہیں، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ جو فیصلہ ہے یہ اس انداز میں دیو، اس طرح دیو، تو ہم آپ کو کل پرسوں میں چیف جسٹس بنا دیں گے۔ میں نے کہا نالت ایسے چیف جسٹس ہونے پر جو میرا ضمیر میں بیچوں گا اور میں چیف جسٹس بنوں گا۔ دوستو، عدالت نہیں ہے، پارلیمان نہیں ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے وردی والوں کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے وردی والے کر رہے ہیں، انہوں نے دنیا سے اس پہ پیسہ لیتے ہیں، پیسہ یہ ان کا کمائی کا ذریعہ ہے کہ بلوچ کو مارو پیسے کماؤ، ہزارہ کمیونٹی کو مارو پیسے کماؤ، پشتون کو مارو پیسے کماؤ۔ یہ ان کا ایک کاروبار ہے۔ انہوں نے اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ مرد آباد، مرد آباد۔ یہ دوست نے صوبائی حکومت کا نعرہ لگا کر، بات یہ ہے یہ صوبائی حکومت برگیڈیئر خالد کی بنائی ہوئی ایک جیلی صوبائی گورنمنٹ ہے، اس کے پاس نہ اختیارات ہے نہ یہ استعمال کر سکتا ہے، یہ صرف ایک نوکر کی طرح اپنی نوکری نبھا رہا ہے۔ جو بھی کچھ بول رہا ہے اس نوکری میں جو نمک اس کو مل رہا ہے اس نمک کی حلالی کرنے کے لیے یہ پشتون کو، یہ بلوچ کو، یہ ہزارہ برادری کو کٹوا رہے ہیں، اسے ذبح کروا رہی ہے، اسے ناکام کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب تم کر یہ قومیں، پوری دنیا تھک گئی ہے، افغان قوم آج بھی زندہ ہے۔ ان لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ افغان قوم ختم ہو جائے گی، افغان قوم مٹ جائے گا، افغان کو اپنا 5واں صوبہ بنایا تھا، لیکن آج افغان کو دیکھو بن رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ افغان کے نوجوان
मुतहद है, मुतफिक है। ये जो नकली जहाद वाले हैं, इंशाअल्लाह इनका मुंह काला होगा, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। बहुत मेहरबानी। हम आपको बहुत मेहरबानी। हम हज़ारा बिरादरी से पूरा हमदर्दी रखते हैं, हमारे भाई है। जब भी इन्होंने इशारा किया हम इनके शाना बशाना होंगे। बहुत मेहरबानी। तमाम हज़ारा बिरादरी को दिल की गहराइयों से एक बार फिर सलाम करता हूँ। बहुत